تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ الرحمن، آج جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، ان حسین لمحات میں ایک مرتبہ پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا اپنا پروگرام ایک نئی صبح۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن جہاں الحمدللہ بہت زیادہ نیکیاں کی جاتی ہیں اور نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بندہ عام دنوں کے مقابلے میں اگر ایک نیکی کرتا ہے تو جمعہ کے دن اس کو ایک نیکی کا 70 گنا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو درود پاک بھی الحمدللہ وہ عظیم نیکی ہے کہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج بابرکت دن ہے، یہ بابرکت لمحات ہیں، جتنا ہو سکے آج کے دن اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھ کر اپنے دن کو بابرکت بنائیں، اپنے لمحات کو بابرکت بنائیں۔ آئیے ہم بھی اپنے پروگرام کے اندر ہمارے گیسٹ کے ساتھ، تمام مہمانوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج الحمدللہ ایک نئی صبح پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمان موجود ہیں۔ ہر بار کی طرح آج بھی کچھ مہمان ہوں گے جن سے ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ ہر ایک ہی کا جس سے واسطہ ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کا اس سے واسطہ نہ ہو۔ شاذ و نادر کوئی بہت دور رہنے والا ہو، جہاں پر کوئی خالی آبادی ہے، دور دور تک گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بری ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے وابستہ ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، آج کے ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے رکن ہند مشاورت عالی جناب الحاج شبیر عطاری صاحب تشریف فرما ہے۔ حاجی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ اللہ خیر، آمین۔ آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت بھی ہے، اہم ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے، اور ساتھ ہی ہمارے بڑے ہی پیارے اور اچھی گفتگو فرمانے والے مظفر عطاری بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم کہوں گا۔ اگر اب ہمارے ان دونوں مہمانوں سے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ اس پر اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں آپ کو بڑے ہی پیارے پیارے کلام سنانے والے، آپ کے فرمائشوں کو پورا کرنے والے ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں جناب محمد الطاف عطاری بھی تشریف فرما ہے۔ الطاف بھائی سے بھی آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ آپ کی اپنی فرمائش ہے، کچھ آپ کا پسندیدہ کلام ہے، آپ کا فیوریٹ کچھ کلام ہے، آپ بالکل بتائیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر اس کو پروگرام میں شامل کریں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز ہم ہر بار کی طرح آج بھی تلاوت قرآن کریم سے باقاعدگی کے ساتھ کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ بڑی ہی پیاری آیت، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن کریم کے پارہ 3 کی ابتدائی آیتوں میں یہ آیت سبحان اللہ بڑی ہی پیاری، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قیوم ہے، خود سے قائم ہے، سبحان اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی۔ پوری آیت کریمہ ہی اگر آپ پڑھتے چلے جائیں اور ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، سبحان اللہ کتنی پیاری اس میں باتیں ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واہ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ساری زمین کا، زمین والوں کا، آسمان کا، آسمان والوں کا وہی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر دے۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری آیت پڑھتے چلے جائیں، سبحان اللہ، مزے کو مزہ آتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
الله وسلم عليك يا حبيب الله اللہ کی سجدہ بقدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقام تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا داغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے داغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گئے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا
تیرے قربان جانے جانا یہ شمس و قمر یہ شام و ساگر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا خوبے گوبے خل کو پیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے گوبے خل کو پیر دیا گئے گوبے دل کو عصر کیا گئے گوبے دل کو عصر کیا یہ تابوت تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبب چلے تے باغ پلے وہ پھول کھلے لے دن وہ بھلے سبب چلے تے باغ پلے وہ پھول کھلے لے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مزید بھی آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے نعت خواہ سے آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو نمبر ہے 8286252626 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، اسے اپنے پاس سیو کر لیجئے اور ہمیں آپ واٹس ایپ پر اپنی وائس بھیج دیجئے۔ اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، اسلامی بہنیں اپنی وائس نہ بھیجیں بلکہ اپنے گھر کے کسی محرم کی وائس بھجوا دیجئے، یا پھر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی آپ وائس بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس فرمائش کو پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ وقت مناسب پر کچھ دیر کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ نعت خوانی کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس پر گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اچھا پڑوسی۔ جی ہاں، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اس سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، چاروں طرف ہم مکانات سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو مکانات ہیں ان میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ پڑوسی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور پڑوسی کے اسلام میں بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام نے پڑوسی کو بہت اہم درجہ عطا فرمایا ہے، اور پڑوسی ہی ہوتا ہے جو کئی مشکل اوقات میں ہمارے کام آتا ہے۔ جی ہاں، بلکہ بعض اوقات ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار جو کہ یقیناً ہمارے خونی رشتہ دار بھی ہیں، بعض اوقات ان کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات وہ دور رہ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے محلے میں ہوتے ہیں، اور آپ کے یہاں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، کوئی لائٹ کا معاملہ آ گیا، کوئی
جو ہے وہ کچھ اس طرح کا معاملہ آ گیا، گھر میں کچھ آزمائش آ گئی اور پڑوسیوں کو راتوں رات اطلاع ہوتی ہے تو وہ پہلے آ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے رشتہ دار آئیں۔ بہت اہم کردار ہوتا ہے ان پڑوسیوں کا، اسلام میں ان کا بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا ہیں پڑوسیوں کے حقوق؟ اچھا پڑوسی کسے کہتے ہیں اور برا پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں آج اپنے پروگرام میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ آپ شریک رہیے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ میں سب سے پہلے انشاءاللہ الرحمن حاجی شبیر صاحب سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حاجی صاحب، حدیث پاک میں جو ہے پڑوسیوں کے حوالے سے جو ہے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ پڑوسیوں کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے؟ مزید آپ کو جس حوالے سے ارشاد فرمانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی آج کا جو ٹاپک ہے جی، بڑا سمجھنے اور سیکھنے بلکہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جی، اور پڑوسی کے معاملات کو نارمل نہیں لینا چاہیے۔ ایک ہوتا نا سونا نکال دیا، کیونکہ پڑوسی اچھا ملنا یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، سبحان اللہ، اور پڑوسی کے حقوق بھی کافی ہے۔ بالکل، اور پڑوسی جو ہے نا، یہ واقعی آپ نے شروع میں بھی جیسے بتایا کہ ہو سکتا ہے رشتہ دار بعد میں پہنچیں گے، جی، پہلے ساتھ دینے والا، کام کرنے والا، ہیلپ کرنے والا یہ پڑوسی ہوگا۔ صحیح، تو پڑوسی کے بارے میں تو ایک حدیث پاک میں یہاں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے پڑوسی کے حقوق بیان کرنا شروع کیے، تو مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اس کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے حقوق بیان کیے گئے پڑوسی کے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق کتنے سارے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے، اور ساتھ میں پڑوسی کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وسیع مکان، نیک پڑوسی اور اچھی سواری، یہ تینوں چیزیں بھی مسلمان کے لیے سعادت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تینوں چیزوں کا اچھا ہونا یہ بھی الحمدللہ مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ صحیح، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حوالے سے، یعنی پڑوسی کیسا ہو اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ واہ، بہت پیاری تربیت اور رہنمائی فرمائی ہے کیا بات ہے، قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ واقعی جب بھی بندہ گھر خریدے، آج ہمارے یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ گھر خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے اس کی گلیاں کیسی ہے، سیوریج کا نظام کیا ہے، پانی کا نظام کیا ہے، لائٹ کا سسٹم کیا ہے، وہ جناب دیگر جو سہولیات ہوتی ہیں، پارکنگ کا سسٹم کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو بندہ دیکھ رہا ہے، مگر کبھی یہ دیکھا ہے پڑوسی کیسا ہے؟ کیونکہ اب مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، یعنی اسی کے قریب رہنا ہے، بالکل، تو بندہ پہلے پڑوسی کے بارے میں بھی غور کرے۔ میرے شیخ طریقت ولی نعمت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ بہت پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ گھر خریدنا ہے تو پہلے دیکھو کہ مسجد جو قریب میں ہے اس سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ مسجد ہے تو واقعی وہاں پر آپ مکان لیجئے۔ کیا بات، اگر وہ مسجد نہیں ہے جہاں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا درود و سلام کی آواز نہیں آ رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے درود و سلام کہاں جائز ہے، کہاں لکھا ہے، اگر ایسی مسجد ہے اور وہاں گھر خریدیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ تو مضبوطی کے ساتھ ہو، آپ کے بعد اولاد کا کیا بنے گا، کہیں ان کا ایمان عقیدے کا مسئلہ نہ آ جائے۔ تو گھر خریدنا ہے تو پہلے یہ بھی دیکھ لے کہ گھر کے قریب مسجد کون سی ہے، اور ساتھ میں پڑوسی کون سے، پڑوسی بھی عاشق رسول ہونے چاہیے، سبحان اللہ، پڑوسی ایسے ہونے چاہیے جو یہ کہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی جنتی۔ اس طرح کے پڑوسی اگر ہو نا، عاشق رسول ہو، جو
عاشورہ کا دن آئے تو قرآن خوانی کرتے ہو, ماشاءاللہ رات کو قرآن خوانی ہو, پھر ذکر و درود کی محفل ہو, اور اس کے علاوہ 12ویں شریف کا دن آئے تو جناب وہ گھر سجاتے ہو, 11ویں شریف کا دن آئے تو نیازوں کی ترکیبیں ہوتی ہو, یعنی بزرگان دین کے آراس منانے والے پڑوسی ہو, تو واقعی ان پڑوسیوں کے بیچ میں جو رہتا ہے نا تو الحمدللہ عز وجل اس کا ایمان عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے. بعض چیزوں کی دینی معلومات نہیں ہوتی, اس کی بدولت اسے دینی معلومات بھی ہو جاتی. آج ان کا دن ہے, آج فلاں بزرگ کا دن ہے, تو اب وہ نیاز جب گھر پر آتی ہے نا تو یاد آ جاتا ہاں یار آج تو ان کا عرس ہے. تو یوں وہ خود بھی ماشاءاللہ نیاز کرنے میں اور دیگر, یعنی اچھے پڑوسی کی واقعی برکتیں بہت ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اچھا پڑوسی جو ہوتا ہے, یعنی جس جگہ پر نیک بندہ رہتا ہے, اللہ پاک اس کے طفیل, اس کی بدولت 40 گھر دائیں, 40 بائیں, 40 آگے, 40 پیچھے, سب کی بلائے مصیبتیں ٹال دیتا ہے. نیک بندے کی برکت ہی بتائی جاتی ہے. تو واقعی اگر ہمارا نیک بندوں کے گھر کے قریب ہمارا گھر ہو, عاشقان رسول کے قریب جو ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, جو نمازی ہے, واقعی ان کے قریب رہیں گے نا تو اپنی بھی نیکیاں بڑھ جائے گی. بلکہ زندہ تو زندہ کہتے ہیں نا, بندہ دنیا سے بھی جاتا ہے نا تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ نیکوں کے قریب میں دفن کرو. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, بارش وغیرہ کی وجہ سے قبر اس کی جو تھی وہ کھل گئی. اب طے یہ ہوا کہ اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. جیسے اس کے اوپر سے سارا ملبہ ہٹایا تو دیکھا کہ 2 گلاب کے پھول اس کے ناک کے نتنوں میں تھے, خوشبو آ رہی تھی. اب لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ جناب بڑا نیک آدمی ہے. خیر اب وہ چونکہ قبر وہاں سے تبدیل کرنی تھی تو اس کو جیسے تیسے نکال کر کے پھر جب دوسری جگہ رکھا, جیسے ہی رکھا وہ 2 گلاب کے پھول 2 سانپ بن گئے. تشویش میں آ گئی, یہ کیا ہو گیا معاملہ. اب پبلک بھی اب سانپ ہے اور بندہ پہلے جس کو دیکھا گلاب کے پھول, خوشبو آ رہی تھی. علماء کرام, مفتیان کرام سے اس وقت کے جو نیک بندے تھے ان سے رابطہ کیا گیا کہ حضور یہ ایسا معاملہ بنا ہے, کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت کے نیک بندوں نے بتایا کہ ہو نہ ہو اس کی جو قبر تھی نا وہ کسی نیک بندے کے قریب تھی. اگر اس کی بھلائی چاہتے ہو تو جہاں سے نکالا وہیں دفن کر دو. کیا بات ہے. تو واقعی جب اس کو جہاں سے نکالا وہیں دفن کیا, وہی تھوڑی دیر میں جو سانپ بنے تھے وہ گلاب کے پھول بن گئے. کیا بات, تو پتہ چلا کسی اللہ کے نیک بندے کے قریب قرب میں جب دفن کیا جائے تو مردے کو بھی برکت ملتی ہے. یعنی اچھا پڑوس جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی گفتگو سے جو نچوڑ ماشاءاللہ یہ بیان کیا آپ نے کہ اچھا پڑوسی جو ہے دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور قبر کے اندر بھی کام آتا ہے. یہ اچھا پڑوس, سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آپ حکمتیں جو دیکھیں ماشاءاللہ جو گفتگو آئی صاحب نے بیان فرمائی ہے, اس میں اچھے پڑوسی کی حکمتیں, اچھا پڑوسی پر جو اتنا زور دیا گیا کہ اچھا پڑوسی اختیار کیا جائے, پڑوس جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, جو اس پر زور دیا گیا ہے احادیث میں, تو اس کی وجوہات اگر آپ دیکھیں گے, اس کے اسباب اگر آپ دیکھیں گے, غور کریں گے, تو یہ ظاہری طور پر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا پڑوس ہوتا ہے تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, بلکہ دنیا میں نظار عام ہے. ایک بندہ اگر اچھا صحیح العقیدہ تھا, صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا, عاشق رسول تھا, لیکن ایسے بد مذہبوں کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا, ان کے ساتھ مکان لے لیا, دھیرے 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 اس نے پیار محبت کے ساتھ آپ کے یہاں آنا شروع کیا, ان کی عورتوں نے آپ کے یہاں پر بسیرا جمانا شروع کیا, وہ ان کی عورتوں نے آپ کی عورتوں کے معاذ اللہ کان بڑھنے شروع کیے, ان کی محفلوں میں جانا شروع کیا, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے وہ درود پاک سے دور ہو جاتا ہے. وہ جو 12ویں شریف بڑے جوش و خروش کے ساتھ منانے والا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یہ بعض اوقات دین اسلام کے لالے تک پڑ جاتے ہیں, بندے کا اپنا دین خطرے میں آ جاتا ہے. تو پڑوس بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اور اس طرح کی واقعات ملتے ہیں کہ ایسے بندے تھے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ نیک لوگوں کے پڑوسی بنے, اولیاء کرام کے پڑوسی بنے, نیک لوگوں کے پڑوسی بنے, ان کے قرب کی وجہ سے ان کو دولت ایمان نصیب ہو گیا. ایسے بھی واقعات ہیں. اس لیے اچھا پڑوسی تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. میں بلا تاخیر بڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی جانب. مظفر بھائی کیا کہیں گے؟ ٹاپک آج کا بہت اہم ہے, بہت کچھ بیان اس پر ہو سکتا ہے. جی, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
الحمدللہ علی بھائی ماشاءاللہ ہمارے شبیر بھائی نے بہت اچھی گفتگو اور ایک پڑوسی یعنی ایک اچھا ایک اور پوائنٹ آف ویو دیا، ذہن دیا کہ جب ہم کہیں گھر تلاش کریں، گھر خریدنا ہو تو پڑوس کو بھی دیکھا جائے۔ بالکل۔ اب یہ تو جب ہم نئی جگہ جائیں گے جہاں مطلب نیا گھر لینا ہوگا تو اس طرح کا معاملہ، جیسے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے تو پہلے بندہ تلاش کر سکتا ہے کہ جہاں جہاں رشتہ اچھے سے اچھا رشتہ جو مل سکتا ہو، لیکن اب جب رشتہ ہو گیا تو اب جس شخص کے ساتھ یہ رشتے میں جو معاملہ جو ہو گیا ہے اب اس کو نبھانے والا معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب بہتر پڑوس تو تلاش کرنا ہی ہے، لیکن جب اگر پہلے سے رہتے ہیں ہم کہیں تو اس وقت کے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے ان کی مثالیں ہیں کہ حسن سلوک ان کا پڑوس کے ساتھ اتنا اچھا ہوتا تھا، کیونکہ پڑوسیوں کے نا 3 حقوق بتائے گئے۔ جی۔ ایک، اگر کوئی شخص پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو بھی اس کا حق کے پڑوس ہے ایک۔ کیا بات ہے۔ پھر اگر وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، ایمان والا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے الحمدللہ، اس کا حق اسلام، یہ دوسرا حق ہے۔ اور بعض ایسے پڑوسی ہیں جو مسلمان بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہیں، تو اب حق قرابت داری بھی جو ہے اس کے 3 حقوق ہو جائیں گے۔ صحیح۔ کہ پڑوس کا بھی حق ہے، پھر اسلام کا بھی حق ہے، اور اس کے بعد وہ رشتہ دار ہے تو اس کا حسن سلوک کرنے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ حقدار ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف جو ہے نا ان کے قریب لوگ رہتے تھے، بعض اوقات مطلب غلط بھی ہوتے تھے یا فاسق و فاجر ہوتے تھے، پریشان کرنے والے ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے، کروڑوں حنفیوں کے مقتدی و پیشوا اور تابعی بزرگ اور ائمہ مجتہدین میں سب سے افضل مقام والے امام اعظم، ان کے قریب میں نا ایک موچی رہتا تھا، پڑوسی تھا آپ کا۔ اب اس کا انداز یہ تھا کہ دن بھر تو محنت سے جو کچھ کمایا، لیکن اب کچھ بری عادتیں تھیں، رات کے وقت وہ گوشت وغیرہ لاتا، بھون کر اس کو کھاتا، پھر شراب لا کر شراب پیتا، اور نشے میں آ کے خوب جو ہے نا اول فول جو ہے، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس لیے اس کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، کہ بندے کا دماغ جو ہے ذہن قابو میں نہیں رہتا، بدن قابو میں نہیں رہتا، کیا بکتا ہے، کہاں گرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو کچھ وہ نہیں ہوتا، ماں بہن کی تمیز تمیز نہیں رہتی۔ تو اب وہ شراب پی کر جو ہے نا بہت شور شرابہ کرتا تھا، اور امام اعظم کا یہ انداز کہ رات بھر جاگ کر نفل نماز پڑھنے والے، دن بھر تعلیم دین، علم دین کی مجلسیں، بلکہ لوگ دیکھنے والے حیران تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ صبح سے شام تک، ظہر تک، پھر عصر تک، مغرب تک، عشاء تک جو ہے درس چل رہا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سب نمازوں کے وقفے ہوئے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ لباس تبدیل کر کے بس آتے اور ساری رات نفل نماز میں گزارتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، سوچا آج تو آرام کریں گے، آج تو آرام کریں گے، لیکن یہی معمول امام اعظم کا چلتا تھا۔ تو اب وہ پڑوسی جو سب اول فول بکتا، آوازیں کرتا، تو نماز میں خلل ہوتا، پریشانی ہوتی، لیکن آپ نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی۔ اب ایک دن اس کی آواز نہیں آئی، کیسا انداز ہوتا تھا، اگر ہم ہوں، ہمارے ساتھ ایسا ہو تو بولے اچھا ہوا بلا ٹلی، بھائی کوئی پریشان کرتا تھا، آج خاموش ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ ہمارے بزرگان دین کو تشویش ہوتی تھی کہ اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی، وہ خیریت سے تو ہے، اس کا کیا حال ہے، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کیا معاملہ ہوا۔ آپ معلومات اس کی کرنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ سپاہی نا اس کو پکڑ کے لے گئے، کسی جرم کے معاملے میں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ امام اعظم ہے، ان کا پڑوسی، تکلیف دینے والا ہے لیکن پڑوسی ہے، تو اس کی سفارش کے لیے آپ جو ہے نا خلیفہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، سواری پر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ اب وہ خلیفہ اس وقت کے اور امام اعظم کا مرتبہ جاننے والے، جب ان کو پتہ لگتا ہے نا کہ امام اعظم آ رہے ہیں، تو اپنے سپاہیوں سے وہ خلیفہ حکم دیتا ہے کہ ان کو سواری سے اترنے مت دینا، سواری کو لیتے ہوئے دربار تک، اس کے فرش تک آ جاؤ، سبحان اللہ، سواری سے اترنے نہیں دینا۔ پھر ان کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو تخت پر بٹھا کر ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیسے آنا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی جو ہے موچی، جو سپاہیوں نے کل اس کو گرفتار کر لیا، مجھے پتہ چلا ہے تو میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اسے آزاد کر دیجئے۔ تو وہ خلیفہ خوش ہو گئے کہ بھائی جس کے گرفتار کرنے کی وجہ سے امام اعظم میرے دربار میں آئے ہیں، تو وہ نہ صرف اس موچی کو بلکہ وہ حکم دیتا ہے کہ آج کے دن جتنے بھی لوگ جو ہے گرفتار کیے گئے نا، سب کو آزاد کر دو۔ کیا بات ہے۔ عاشق رسول لگ رہے تھے وہ، جی، اور علماء کا ادب کرنے والے، ائمہ سے محبت کرنے والے۔ تو اب جب جانے لگے، وہ موچی بھی نکلا، امام اعظم بھی اپنی سواری پر سوار ہو کے جانے لگے، اور پھر فرمایا کہ اے شخص، اے نوجوان، میں نے تیرا حق ضائع تو نہیں کیا،
تجھے کیسا محسوس ہے؟ بولے نہیں حضور آپ نے تو، میں تو آپ کو تکلیفیں دیتا تھا لیکن پھر بھی آپ نے ایک پڑوسی ہونے کا جو ہے میرا جو حق تھا اس کو آپ نے ظاہر میری سفارش کی، مجھے آزاد کروایا، آپ تو محسن ہیں، آپ تو مجھ پر احسان کرنے والے ہیں. اور یہ حسن سلوک کا ایسا اس پر اثر ہوا کہ اس نے پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی، شراب کو بھی ترک کیا اور نیک بن گیا الحمدللہ. نیک جو ہے نیکی کے ساتھ وہ عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے لگا. تو یعنی برا بھی پڑوسی، پہلے تو اچھا بندہ تلاش کرے کہ ہاں جہاں ہم کو رہنا ہے اچھا پڑوسی مل جائے. لیکن بزرگوں کا انداز کہ اگر کوئی پڑوسی برا بھی ہے نا، یہی ہے کہ یعنی صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. یا تو اگر پڑوسی اچھا ہوگا اس کی برکت سے ہم اچھے بن جائیں گے، یا ایسے لوگ جو برے تھے لیکن نیکوں کی صحبت میں ان کا پڑوس تھا تو ان کو ان کی برکت مل گئی اور وہ توبہ کر کے جو ہے الحمدللہ نیکی کے راستے پہ چل پڑے. سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ ہوتا ہے، بزرگوں کا انداز ہم نے دیکھا ہے اور آج بھی یہ نظارے عام ہیں ماشاءاللہ. یعنی ایسا نہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہے. جی آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کے پڑوس میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں ایذا دینے والے، پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں. پڑوسیوں کی ایذا پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. اچھا، ایک تو یہاں پر گفتگو ہماری جو چل رہی ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں مزید تو پڑوسیوں جو ہے وہ چونکہ بہت اہم ہے، اور ایک طرح سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یعنی فیملی کے ممبر تو نہیں ہمارے، لیکن فیملی کے ممبر کی طرح اس کو آپ سمجھیے کہ جس طرح ہمارے رشتہ دار ہمارے ہر جگہ پر کام آتے ہیں تو یہ بھی کام آتے ہیں. اور یہ گھروں کے اندر نظارے عام ہے نا. آپ بھی دیکھیں جب ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پڑوسی بعض اوقات پوری رات جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. جناب والا وہ ٹینٹ کا سامان لگوا رہا ہوتا ہے، تو وہ کھانے کی جو دیگیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی وہ ساتھ میں لگوا رہا ہوتا ہے، اور ساری تیاریوں کے اندر وہ شریک ہوتا ہے. کبھی موت کا معاملہ ہو ہی جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ جو ہے وہ قرآن خوانی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ فاتحہ جو ہو رہی ہے وہاں پر لگا ہوا ہے. یہ سارے کام پڑوسی ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو پڑوسی بہت اہم ہے. پڑوسی کو فائدہ ہمیں پہنچانا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں ہمیں پہنچانا چاہیے. پڑوسی کو ایذا پہنچانا، شبیر بھائی اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ پڑوسی کو فائدہ تو ہمیں پہنچانا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. پڑوسی کو تکلیف پہنچانا کتنا خطرناک ہے؟ ایک تو پڑوسی جو ہے نا، یہ جی اچھا پڑوسی ہے تو اللہ کی نعمت ہے. صحیح. اور پڑوسی کو اگر ہم تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے بارے میں تو کئی وعید آئی ہوئی ہے. یعنی ان کو آزمائش میں ڈالنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا، ہماری وجہ سے ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پڑنا، جی یہ کہیں ہمارے لیے بھی آزمائش کا سبب نہ بن جائے. آپ کسی کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، جی ڈیفینیٹلی آپ بھی آزمائش میں آ رہے ہیں. کیسے؟ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. ایک حدیث پاک میں تو 3 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی قسم اٹھائی. اللہ 3 مرتبہ فرمایا اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اللہ یعنی وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں. اور ایک تو واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاص کر کے اسلامی بہنوں کو جی اس حدیث پاک سے درس لیسن لینا چاہیے کہ کیونکہ زیادہ تر آپس میں کانٹیکٹ جو ہے نا وہ عورتوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ مرد تو صبح سے چلے گئے رات کو آئے کام کاج پر، تو اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا آپس میں. مگر عورتوں کا چونکہ ایک آپس میں رابطہ زیادہ ہوتا ہے تو عورتوں کو اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایک عورت ہے جو رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھتی ہے. رات کو عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا بڑی نیک ہے. صدقہ اور خیرات بھی خوب کرتی ہے. اچھا، اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ راتوں کو عبادت، دن میں روزہ اور صدقہ تو خیرات کرنا، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، FGN چینل کے ناظرین سنیے، اس میں کوئی بھلائی نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں
وہ جہنمیوں میں سے ہے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, کیا بستا ہے. آگے سنیں, صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے, پنیر صدقہ کرتی ہے, اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی. یعنی بہت زیادہ ایسے اعمال جیسے وہ رات کو جاگنا, دن میں روزہ رکھنا, صدقات و خیرات, اتنا معاملہ نہیں ہے. مگر دوسری عورت جو ہے وہ فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر صدقہ کرتی ہے, اور اپنی زبان سے اپنے کسی بھی کام سے تکلیف نہیں پہنچاتی. ارشاد فرمایا وہ جنتی عورت ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم بھی اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, پرابلم نہ ہے, کیونکہ آپ تکلیف پہنچائیں گے, سمجھ لیجئے آپ بھی تکلیف میں آئیں گے, کیونکہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. اچھا, تکلیف پہنچانے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے مطلب ایسا نہ ہو کہ فلا چیز سے تکلیف کئی چیز سے پہنچتی ہے. مثال کے طور پر آپ کھلی بھی گھر میں ڈال رہے ہیں نا, اب رات کے ٹائم پر سونے کا ٹائم آپ ٹکا ٹک کر رہے ہیں, ان کی نیند خراب ہوگی نہیں ہوگی. بعض مرتبہ وہ دیواروں کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ زور سے ٹانگتے, ان کی اس دیوار کی طرف کوئی چیز ہوتی وہ بھی گرنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی طرح اب جیسے شادی کا معاملہ ہوتا ہے, اب شادی میں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, جیسے وہ سمجھتے سب جائز ہیں, کلی اختیار ہے. اب وہ جو رات کو ادھم مچانا اور پوری رات پھر بعض مرتبہ بڑے بڑے اسپیکر لگا کر, اب آپ کے جو پڑوس میں ہیں بعض مرتبہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, راتوں کو نیند بھی نہیں آتی, اب وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, چھوٹا سا بچہ ہے اور ویسے ہی وہ شور سنتا ہے اٹھ جاتا ہے, بڑی مشکل سے اس کو سلا رہے ہیں. اب جن کے چھوٹے بچوں کو تجربہ ہوگا کہ ان کی اکثر راتیں جاگنے میں جاتی ہیں, صبح کام کاج پر بھی جانا ہے, بچوں کے ابو کو جاب پر بھی جانا ہے. اب اس کو جیسے تیسے سلا رہے, کبھی یہ جاگ رہے کبھی وہ جاگ رہے, کرا کر رات نکالنی ہوتی ہے. مگر حال ہی ہوتا ہے کہ اب پوری رات جو ادھم بازی چلتی ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نیند خراب ہونی ہے, اور بیماروں کو بھی آزمائش ہو سکتی ہے. اب اتنی زور سے جو آج کل اسپیکر کیا بولتے ہیں, ڈی جے بولتے ہیں, اس سے کتنے دل پر بھی جو خاص کر کے جن کی دھڑکنوں کے مسئلے ہوتے ہیں نا, تو وہ تو سنتے تو اس کی مطلب کیفیت چینج ہو جاتی ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ اس محلے میں شادی ہے تو وہ رات کو کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. یہاں رات سو ہی نہیں سکتے, بولے ہماری پوری رات خراب ہو جائے گی. یعنی پورے محلے میں ایک تعداد ہے اس طرح کے لوگوں کی کہ پورے محلے میں کہیں بھی شادی ہو نا تو وہ بولتے ہیں اب ہماری 2 یا 3 راتیں خراب. اب ان کو کسی نہ کسی کے رشتہ دار کے گھر پر جانا پڑتا ہے, گھر چھوڑ کر کے لوگ لگا کر دوسرے رشتہ دار کے گھر جا کر سونا پڑتا ہے کہ ہم سو ہی نہیں سکتے یہاں پر. اسی طرح پھر اور بھی جو دیگر معاملات ہوتے ہیں, اب شادیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بعض جگہ ہال وغیرہ کا سسٹم نہیں ہو پاتا, اب وہی ایک مطلب سارا ہمارا ہی ہے تو روڈ بند کر دینا ہے. اب کس کو جو کہ راستے کے جو حقوق, یہاں تک اسلام نے تو جانور کا راستہ روکنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ اگر جانور گزر رہا ہے تو اس کا بھی راستہ رکنا نہیں چاہیے. مگر ہمارے تو کیا ہوتا ہے, شادی ہے کل اختیار ہے, سارا جو بند کر دیا. اب وہ بیچارہ پڑوسی جو ہے, بھائی بائک اندر نہیں لانی ہے, پارکنگ باہر کرو, فلا جگہ کرو, اب وہ بھی بیچارہ ہمارے شرم کے کچھ بول نہیں پاتا. یہ سب چیزوں میں نا بندے کو غور کرنا چاہیے کہ یار اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو واقعی بندہ غور کرے میری کس بات سے, یعنی مجھے اچھا یہ محسوس کرنا ہے نا کہ کس بات سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, تو اس بات پر غور کر لیں مجھے کن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی. اب بندہ یہ کوشش کرے, کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ, ادب نہیں کر سکتے تو بے ادبی بھی مت کرو, فائدہ نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی مت پہنچاؤ. تو کم از کم بندہ اتنا تو ذہن بنا لے کہ میری ذات سے, میرے کسی معاملات سے, میرے بولنے سے. اب بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے گھر دھو رہے تھے, صاف کرتے سارا گندا پانی اس کے گھر کے آگے, اب وہ بعد میں ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس کو پورا صاف کر کے دے وے. اچھا جناب وہ فلیٹ سسٹم ہوتا ہے تو وہ اوپر اپنا گھر دھویا تھا, باہر کا حصہ سارا پانی نیچے سیڑھیوں کے اندر سارا پانی آ جاتا ہے. اب ہوتا ہی ہے جو بھی گزرتا ہے اگر وہ پیر احتیاط سے نہیں رکھا تو گرنے کا خوف, ورنہ کپڑے خراب ہونے کا خوف. اسی طرح اوپر سے مطلب پھینکنے کا سلسلہ جو چلتا ہے فلیٹوں میں سے, مکانوں میں سے, کئی بیچارے اس کی وجہ سے بھی آزمائش میں آتے ہیں. یعنی یہ کوشش ہونا کہ یار میری وجہ سے فائدہ ضرور پہنچے,
میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، اور جیسا کیا واقعی اللہ نے چاہا تو اس کے ساتھ پڑوسی بھی ویسا سلوک کرے، کیونکہ پڑوسی جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس ہاتھ سے دو گے اس ہاتھ سے لو گے، تو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی تکلیف نہیں پہنچائی تو وہ بھی خیال کرے گا یار میری وجہ سے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی، تو آپ کا بھی کہتے ہیں نا سکون والا معاملہ ہوگا، ان کا بھی سکون والا معاملہ ہوگا، آپس کی محبت انشاءاللہ بڑھے گی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جہاں ثواب ملے گا وہاں پر دنیا کی راحتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، بہت زبردست ماشاءاللہ، کم وقت میں بہت ساری چیزیں آپ کو ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بتائی، اور تکلیف ہماری وجہ سے پڑوسی کو نہ ہو اس کا ہمیں بھرپور انداز میں خیال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ بلکہ حاجی صاحب مظفر بھائی دین تو ہمارا الحمدللہ اتنا عظیم ہے، اتنا مبارک ہے، جو چیزیں جائز بلکہ ثواب والی ہیں، اور اگر ان کی وجہ سے بھی اگر یعنی ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک مثال ہے نعت پاک بجانا ثواب کا کام ہے، بیان سنانا اچھا کام ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے زوردار آواز سے نعت سنانے کی وجہ سے بھی لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، تو منع کیا گیا ہے کہ نہ بجاؤ۔ صحیح ہے، جو کام فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے پڑوسیوں کو خلل ہو رہا ہے، ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، ان کے آرام میں سمجھیے کہ دقت آ رہی ہے، بچوں کے جو ہے وہ مسائل ہو رہے ہیں ان کے نیند میں۔ اب دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ آپ نعت بھی نہ بجائیے، آپ نہ کیجئے ایسی شادی کہ جس میں اتنی بلند آواز کی جائے، آپ ڈی جے اگر بجانا چاہ رہے ہیں یا پھر ساؤنڈ سسٹم آپ رکھ رہے ہیں تو اتنا رکھیں کہ گھر والے بجائیں، اور رات میں تو میرا خیال ہے کہ ساؤنڈ سسٹم پر اس طرح نعتیں بجانے کی، گانے بجانے کی تو ویسے ہی اجازت ہے ہی نہیں، نہ دھیرے آواز میں نہ تیز آواز میں، گنجائش ہے تو صرف دینی جو چیزیں ہیں، نعت آپ بجا سکتے ہیں یا بیانات آپ بجا سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اس کی گنجائش ہے، اور وہ بھی اتنی آواز میں ہو کہ گھر والے سن سکیں۔ پڑوس میں دوپہر کا وقت ہے اور اگر ایسا معمول ہے کہ بجایا جاتا ہے تو حرج نہیں ہے، رات کے وقت میں بالخصوص کوشش کریں کہ اتنی آواز ہو کہ گھر والے ہی سنیں، پڑوسیوں تک اس کی آواز نہ جائے، ہماری وجہ سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ملے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے، دوبارہ بزرگان دین کی علی بھائی یہاں تک بات آتی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں چوہے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا بلی پال لو، چوہے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ میں اگر بلی پال دوں گا تو چوہے ڈر کے مارے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، تو میں تو ایسا بن جاؤں گا کہ میں خود تکلیف سے بچ جاؤں اور پڑوسی کو تکلیف میں ڈال دوں۔ آپ بلی نہیں پالتے تھے، واہ واہ، یعنی کتنی پیاری ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین نے پریکٹیکل کر کے بولنا اپنی جگہ پر ہے، پریکٹیکل کر کے بتانا یہ بھی اس سے بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، تو واقعی انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پڑوسی کے جانور کو تکلیف نہ پہنچانے کے بارے میں بھی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پڑوسی کی بکری ایک مرتبہ گھر میں گھس گئی تو روٹی منہ میں دبا کر چلی، تو میں نے وہ روٹی نکال لی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ پڑوسی کے جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، یعنی اس کو تکلیف دینا یہ بھی پڑوسی کو تکلیف دینا ہے۔ تو ہوتا ہے بعض مرتبہ لوگ جانور پالتے ہیں، اچھا جو پال رہا ہے اس کو بھی خیال تو کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب اب جو جی میں آئے وہ کر لیں، تو پڑوسی کو چاہیے جو بھی جانور پال رہے ہیں اس سے بڑی احتیاط کے ساتھ آس پاس کی تکلیف کا معاملہ نہ ہو، یعنی اس کو بھی یہ غور کرنا ہے کہ میرے جانور سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جس کے جانور پلے ہوئے تو اس کو بھی چاہیے کہ پڑوسیوں کو اس کے جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دونوں طرف سے یہ بیلنس ہونا چاہیے، مطلب میری کوشش ہو کہ میرے پڑوسی کو تکلیف میری وجہ سے نہ ہو، اور اس کو بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی آزمائش نہ ہو۔ مل جل کر اگر دونوں طرف سے ہی یہ سلسلہ رہے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہوگی، اور جن سوسائٹیوں میں مظفر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جن سوسائٹیوں کے اندر ماشاءاللہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں، پڑوسی آپس میں، تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے نا، ایک پیار محبت والا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ ہمارے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ اس ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین ہم سے کلام بھی سننا چاہتے ہیں، آئیے کچھ کلاموں کی طرف بڑھتے ہیں، اگر کلاموں کی فرمائش آئی ہوئی ہوں تو بتا دیجیے گا، اس کو بھی شامل کریں گے۔ یوٹیوب پر جو فرمائش ہمارے پاس آئی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں نوید احمد، کہتے ہیں جمعہ مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، خیر مبارک۔ پٹیل سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ کلام سنا دیجیے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، بنت عبد القدیر ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ کلام۔
خواجہ پیر اشرفی آپ سبھی کو جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قسمت میری چمکائیے آقا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں خواجہ پیر اشرفی۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یہ کلام سننا چاہتے ہیں سید فیضان حسن۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور یہ فرمائشیں ہیں، کچھ آڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں تو اس کو چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام ریاض ہے، گجرات سے بول رہا ہوں، جوا پورا سے۔ میرا نام ریاض ہے، میرے کو نعت شریف سننی ہے، مجھ سے بھی مدینے لے جائے میرے مولا۔ تم سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ جوہا پورا سے، آئی صاحب بھی جوہا پورا سے ہی ہیں؟ نہیں، میں شاہ عالم سے، رحمۃ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ احمد آباد سے ہیں، ماشاءاللہ اسلام بھی ہیں جوہا پورا سے۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی جمعہ ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ مزید دیجیے گا فرمائش ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، نیکیوں بھری طویل زندگی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ شعیب رضا تاری ممبرا سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ بالکل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکا آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی الطاف بھائی کچھ کلام شامل فرمائیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا گے، نور لے کر آیا گے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے۔ روک دیتی گیا آپ کی نسبت، روک دیتی گیا آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے، یہ کرم گئے حضور کا غم پر، یہ کرم گئے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے، وہ ہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں بگی پہ ڈھلتے گئے، یہ کرم گئے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے گئے۔ قسمت میری چمکائیے
چمکائیں گے آقا قسمت میری چمکائیں گے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیں آقا سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیں آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیں آقا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہم بھی ایک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سترا والے یہی بولے سترا والے چمنے جگہ کے تھالے چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا تجھے یقین یک بنایا ماشاءاللہ حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا یا رب نیم جا کر دیا گناہوں نے
عصیاں سے دے شفا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، خوف آتا ہے نارے دوزخ سے مولا، خوف آتا ہے نارے دوزخ سے، ہو کرم بغیر مصطفیٰ یا رب، ہو کرم بغیر مصطفیٰ یا رب۔ اللہ پاک کی التجائے ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کی فرمائشوں کو الحمدللہ شامل کرنے کی کوشش رہی۔ آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ نعت پاک سبحان اللہ یہ سننا پڑھنا عاشقوں کا وتیرہ رہا ہے، عاشقوں کا طریقہ رہا ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بطور خاص ایک کوشش کرتے ہیں کہ کافی کلام بھی شامل ہو جائے، اسی بہانے آپ کی فرمائشیں بھی الحمدللہ ہم شامل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک اسپیشل ہم انشاءاللہ الرحمن ان قریب ایک پروگرام لانے والے ہیں جس میں بطور خاص آپ کی فرمائشیں ہوں گی اور کچھ سیگمنٹس ہوں گے، نعت خوانیاں اس میں ہوں گی۔ اس کا پروگرام کا نام ہوگا بول بالا نور کا۔ کیا کچھ اس میں ہوگا انشاءاللہ آپ ان قریب اس کا پروگرام بھی دیکھیں گے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ الرحمن ہم رات کے وقت میں لائیں گے، اللہ نے چاہا تو کب آنے والا ہے آپ انتظار کیجئے گا، اس کا جلد ہی پرومو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شاندار یہ پروگرام ہوگا، آپ دیکھیں گے تو مزہ بھی آئے گا، بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ یعنی بطور خاص ہم کوشش کریں گے کہ اس میں نعت خوانیاں ہوں۔ ایک تعداد عاشقان رسول کی وہ ہے جو نعت پڑھنا، نعت سننا بہت چاہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک آپ کے وقت کے آسانی کے مطابق یہ پروگرام لانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دوبارہ ہم ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مزید، ذرا اس کو چلا لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ابو السلام بکر اتاری بمبئی ہند سے۔ مولانا علی مدنی صاحب، آپ کا یہ سلسلہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ صبح صبح جو ہے وہ ایک نیا رنگ مل جاتا ہے، نئی امنگ مل جاتی ہے، نیا انداز مل جاتا ہے، اور بڑا موٹیویشنل آپ کا یہ پروگرام ایک نئی صبح، واقعی ایک نئی صبح ہوتی ہے۔ اس میں جو پڑوسی کے سلسلے میں آپ کے حقوق کے حوالے سے بیان چل رہا ہے، کیا حدیث پاک میں بھی کہیں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یا پڑوسیوں کو کوئی وراثت میں بھی حصہ ملنے کی کوئی ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ ذرا اس سلسلے میں مزید روشنی عطا فرما۔ ماشاءاللہ حاجی ابو بکر صاحب ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے بہت پرانے اور اہم ذمہ دار ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ الرحمن اس حوالے سے عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری احادیث حاجی صاحب اس حوالے سے بھی حاجی شبیر صاحب نے بھی بیان کی ہیں، اور کچھ حقوق ہمارے مظفر بھائی نے بیان کی ہیں۔ بہت سارے حقوق ہیں، اور اتنے حقوق ہیں کہ ان کو ہم بیان کرتے چلے جائیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ یعنی یہ تک اتنے حقوق اس کے بیان کیے گئے کہ جس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہو گئی، کیونکہ وراثت جو ہوتی ہے اس میں حصہ رشتہ داروں کو ہوتا ہے، جو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو مطلب پڑوسیوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک مہدی بھائی، جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو۔ ایک حق یہ ہے کہ پڑوسی اگر آپ سے مدد چاہتا ہے تو اس کی ہیلپ کرو، اگر تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، صحیح، اگر اس کو واقعی قرض کی حاجت ہے۔ اور واقعی آج معاشرے سے قرض دینا لینا ختم ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ ہو گئے،
یعنی معاذ اللہ سود کا معاملہ ہے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اس سے بھی پیسے مل جائیں. تو اگر پڑوسی واقعی قرض دینے میں یہ نہیں کہ ہر ایک کو بانٹا پھرے, کیونکہ حالات کے پیش نظر کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ بھی سمجھ ہونا ضروری ہے, بعد میں آزمائش میں نہ آ جائے. تو اگر پڑوسی حاجت مند ہے, قرض کی ضرورت ہے, تو اس کو قرض بھی دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہے اگر وہ محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرو, اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. سبحان اللہ. آج حال یہ ہے کہ بیمار ہو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی طبیعت پوچھیں. یعنی بعض مرتبہ رشتہ داری دکھانے یا سنبھالنے کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی طبیعت پوچھنے جاتے ہیں, اور یہاں پڑوس میں پڑوسی بیمار ہیں, اس کو 2 منٹ اسے عیادت کہتے کسے ہیں, بندہ چند منٹ کے لیے بس اس کو ملے, ملاقات کریں اور خیر خبر پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے. اگر واقعی کہتا ہے میں بیمار ہوں تو اس کو صبر کی تلقین کریں, اگر کوئی فضیلت وغیرہ پتہ ہے تو بتائے اسے, دعا کرے اور دعا کروائے بھی کہ دعا بیمار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. اس سے آپس کی ریلیشن اور محبت مضبوط ہوگی. اور عیادت کی تو فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جو صبح کو چلے, ایک روایت میں ہے کہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کو چلے تو شام تک, اور شام کو چلے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. سبحان اللہ. اچھا بڑا مسئلہ یہ علی بھائی کہ عیادت کرنا بھی نہیں آتا. تو ایک تو ہوتا ہے کیا پتہ, وہ ریلیشن ہے, وہ نہیں جاؤں گا تو یہ بھی نہیں آئے گا, تو اس لیے جاتے. وہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے آقا کی سنت ہے, تو عیادت کے لیے بھی جائے تو سنت کی نیت کر کے جائے. اچھا جائے نا تو پھر یہ بھی ہو کہ جانا کب ہے اور کتنی دیر بیٹھنا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو جاتے رات کو 12 بجے, کیونکہ میں فری رات کو 12 بجے ہوا, ارے اللہ کے بندے وہ بیمار ہے اس کو سونا ہے, تو وہ بھی دیکھے کس وقت جانا ہے, کتنی دیر کے لیے جانا. اچھا جاتے بھی تو اتنا لمبا بیٹھتے ہیں کہ شاید سالوں سال کی عیادت آج 1 گھنٹے میں پوری کرنی ہے, یعنی ایڈوانس بھی اور شاید ہو سکتا ہے بعد کا بھی. اب اتنا لمبا بیٹھ رہے کہ وہ مریض بیچارہ لیٹنا چاہ رہا ہے, لیٹ نہیں پا رہا ہے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کتنی دیر بیٹھنا ہے. اچھا جائے عیادت میں تو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے بات کیا کرنی ہے. آج ہوتا یہ کہ جاتے عیادت کے لیے پوچھتے کیا ہوا, اب اس کو صبر یا کوئی تلقین کچھ بھی نہیں, سیدھا کہتے اچھا تمہاری طرح فلاں تھا نا, اس کو بھی یہی پرابلم تھی, 8 دن میں تو مر گیا, وہ فلاں نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے اللہ کے بندے, ویسے اس کا دل بیٹھا ہوا ہے, ویسے ٹینشن میں ہے کہ میرا کیا بنے گا, وہ اس کا بھی ہوا. اب اس کے سامنے 4 مردوں کی خبر سنائیں گے, اور 4 ایکسیڈنٹ کی خبر سنا دیں گے, اور 4 فلاں ہاسپٹل کی باتیں سنا دیں گے. اب جناب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ نہ آیا ہوتا تو اچھا رہتا, اب تھا ٹینشن میں, اس کو اور زیادہ ٹینشن میں ڈال کر جا رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ عیادت کرنا بھی آنا چاہیے, بالکل, کہ جائے بندہ تو اس کو یوں کہہ دے کہ یار ہمت رکھیے گا, ہمارا رب ہمارا مالک ہے, سبحان, اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آپ کے لیے بھی اس میں دعا بھی جو دی گئی ہے لا بأس طہور انشاءاللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم نہ کرو, یہ جو بیماری ہے تمہارے لیے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ. یعنی جو حدیث پاک میں بھی دعا دی گئی ہے تسلی والی, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, یہ جو بیماری ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہارے حق میں گناہوں سے پاکی کا یہ سامان بنے. تو یوں کچھ فضیلتیں اگر بندہ بیان کرے نا صبر کرنے کی اور اس طرح کی, تو واقعی وہ سن کر کے ہوتا ہے یار بات صحیح کر رہے ہیں, تو اس کو پھر ہوتا ہے کہ نہیں چلو اللہ کی مرضی, اللہ جس حال میں رکھے گا میں راضی ہوں, اللہ تو بھی مجھ سے راضی رہنا. تو یوں بندہ آ کر جب جائے اب پھر اس کے لیے دعا کر دیں, بیٹھ کر کے آئیے دعا کر لیتے ہیں. اچھا اس سے بھی دعا کروائے, آپ بھی دعا کر دو, ویسے مریض کی بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اب یہ سب بندہ چند منٹ میں کر کے جائے نا تو واقعی صحیح مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تمنا کرے ایسے عیادت کرنے والے آئے تو پوسا ہوئے, ورنہ وہ جو آتے ہیں نا گھنٹوں کے گھنٹے بیٹھتے ہیں اور پورے گام کی ٹینشن کہتے ہیں نا, پورے شہر کی ٹینشن دے کر جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو اس میں مریض کی عیادت یعنی پڑوسی اگر بیمار ہیں تو عیادت کرو, اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. اب اس میں بھی دیکھا جاتا ہے وہ جنازے میں آیا تھا تو میں جاؤں گا, پڑوسوں میں بھی ہوتا ہے نا. اچھا پڑوسی ہم جو سمجھتے ہیں نا میرے قریب میں پڑوسی, یہ پڑوسی, ویسے پڑوسی کی ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے 40 گھر دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے, 160 پڑوسی ہے. مگر یہ آئیڈیا نہیں ہوتا, ہم تو 4 لوگوں کو سمجھتے میرا پڑوسی ہے. اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو. یہ بھی نہیں آتا, وہ کہہ رہا ہے میں حج پر جا رہا ہوں, اچھا کب جا رہے ہو, ارے بھیا کچھ خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے, میں مدینے جا رہا ہوں. بعضوں کا تو جیسے نہیں ہوتا, وہ ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یار حج کا نام سن رہے ہیں, مدینے کی حاضری سن رہے ہیں, تو آدمی کا تو دل ویسے اچھل پڑے ہیں, یار مدینے جا رہے ہیں, آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ حج پر جا رہا ہوں, فون کر رہا ہے میں حج پر جا رہا ہوں, اچھا کب کی فلائٹ ہے,
کب واپس آؤ گے؟ بھیا پہنچا نہیں ہے, واپسی کی فلائٹ کا ٹائم پوچھ رہے, لینے ہوگے کیا؟ لینا بینا کچھ نہیں ہے, بس وہ بس بات کرنا بھی نہیں آتا. تو واقعی جب بندہ سنے حج پر جا رہا ہے تو بندہ کیا دعائیں دے اسے, یار آپ آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, آپ کو خوب مبارک ہو, اللہ سفر آسان کرے, بابرکت کرے, قبول کرے. اچھا میرے لائق کوئی خدمت ہو, کچھ ہو ہیلپ وغیرہ, اچھا آپ جائے, اس کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت ہو میں حاضر ہوں انشاءاللہ, ٹینشن مت لیجئے گا, آپ کے پڑوس میں ہوں. اب اتنی حوصلہ دلا دے تو واقعی پڑوسی کو گیا, یار میرا پڑوسی زبردست ہے, بہترین ہے, اللہ کریے آ جائیں. اچھا اس میں آگے ہے کہ پڑوسی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے. یہ بھی تاکید فرمائی گئی ہے, پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کو بھی کچھ دو. سبحان اللہ. اگر ایسا نہ کر سکو تو چھپا کر لے جاؤ, اور اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے بچے اس پھل کی وجہ سے غمگین ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بچوں کے دلوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ اگر آپ دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو چھپ کر. آپ تو ہوتا ہی ہے کہ بچوں کو ہاتھ میں دیتے, باہر جا کر کھا رہے ہیں. اب پڑوسی کے بچے وہ دیکھ کر کے جو دل ملول رہے ہوتے ہیں نا, بعض گھر قریب ہوتے ہیں نہیں مطلب خرید پاتے ہیں. گھر میں کھانا بن رہا ہوتا ہے, اچھا کھانا بن رہا ہے, اس کا ظاہر ہے اس کا ٹیسٹ, اس کی جو خوشبو ہے پڑوس میں جاری ہوتی ہے. صحیح ہے, تو کیا ہی اچھا ہو نا. بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ آپ تھوڑا 2 گلاس پانی زیادہ ڈال دو, شوربہ زیادہ کر دو, ان کو بھی پہنچا دو, صحیح, وہ بھی کھائے, وہ بھی جو ہے اپنی حسرت پوری کر سکے. اور اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, مگر یہ کہ کچھ سالن اسے بھی بھیج دو. سبحان اللہ. اتنا فرمانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اتنے حقوق بیان کرنے کے بعد فرمایا, جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے, پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے. سبحان اللہ. جس پر اللہ رحم فرمائے وہی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے. اب اتنے سارے حق جو بیان کیے گئے, اچھا میں اگر یہ سارے حق ادا کر دوں, اللہ کرے تو میرے ساتھ بھی تو وہ ویسا ہی کرے گا, مجھے کتنے فائدے پہنچیں گے, میرے ساتھ کتنی آسانی ہو جائے گی. اللہ ہمیں نصیب کرے, ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت کچھ ہے ماشاءاللہ, یہ تو اللہ نصیب فرمائے. مزید بھی ہمارے پاس کچھ کالز ہیں جی, اس کو بھی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام ایک نئی صبح ضرورت زندگی بھی سکھاتا ہے, ہم لوگ اس کو پابندی سے دیکھتے ہیں. میں عبد الرحمن لکھنؤ سے. میرا سوال آپ سے ہے, اسلام میں پڑوسی کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید ایک سوال اور دیجیے گا. میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے ہے کہ میرے ریلیشن سوسائٹی میں تمام لوگوں سے بہت اچھے ہیں, مگر میرے پڑوسی سے چاہ کر بھی ہم اچھا ریلیشن نہ بنا سکے, کچھ رہنمائی کیجیے. کیا بات ہے مظفر بھائی, کیا کہیں گے. بہت اہم انہوں نے بات کی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا والوں سے بڑے اچھے ریلیشن ہیں, اچھے تعلقات ہیں, لیکن اپنے جو گھر کے قریب میں جو پڑوسی ہیں ان سے تعلقات کئی لوگوں کے بگڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, اگر کہیں باہر نکل جائے نا وہ, تو قطار لگ جاتی ہے ملنے والوں کی, ہاتھ چومنے والوں کی, قدم چومنے والوں کی, اور ان کے نام کی سمجھیے کہ وہ ان کے نام لیوا, ان کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, ان کی تعریفوں کے پل بنتے ہیں. لیکن جب ان کے پڑوس میں جا کر دیکھیں تو وہاں کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا, کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کی, بلکہ برائیاں کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں بلکہ جو پڑوس کے تعلق سے جو بات ہے, اگر بندہ جو ہے اپنی کسی عمل کی گواہی چاہتا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے کب اچھا کیا کب برا کیا یہ کیسے پتہ چلے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب تم اپنے پڑوسی کو کہتے سنو کہ اس نے اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا, اور جب پڑوسی کو کہتے سنو کہ اس نے برا کیا تو تم نے برا کیا. تو یہ اللہ کے بندے جو ہے نا, اللہ کی زمین میں گواہ ہے. بلکہ ایک جنازے کے بھی تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک جنازہ گزرا تو بعض لوگوں نے اس کے کچھ عیب بیان کیے, اس کی خامیاں بیان کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا, اس کی تعریف بیان کی گئی, ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جس کی تم نے اچھائیاں بیان کی نا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کیا بات ہے. اور جس کی تم نے برائیاں, جس کے عیب, جس کے گناہ بیان کیے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تم اللہ کی زمین میں گواہ ہو.
تو بندوں کی گواہی جو ہے اتنی مانی جاتی ہے. اور آج بندہ کیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اگر نہیں بن رہا. اچھا اس میں یہ معاملہ بھی دیکھنا ہوگا, جیسے اگر کوئی پڑوسی اس کا معاملہ ایسا خراب ہے عمل کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں, تو پھر اس سے تو تھوڑا دوری بنائے رکھنا ہی اچھا ہوگا, بہت زیادہ بندہ قریب نہ ہو. لیکن جو حقوق ادا کرنا ہے, حق کے پڑوس جو ہے اگرچہ غیر مسلم کوئی ہو اس کے حق جو ہے ادا کرنے ہیں. کئی ایسے ایمان افروز واقعات ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے زبردست ولی کامل اور ولایت کے ایسے درخشاں ستارے آپ کے قریب میں. اچھا یہ رہنے والے بھی ان کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے ولیوں کا پڑوس کسی کو مل جاتا تھا تو ایمان کی دولت بھی مل جاتی تھی. سبحان اللہ. آپ کے قریب میں جو بنی اسرائیل میں سے قوموں میں سے ایک قوم جو اس کے ماننے والے کچھ رہتے تھے, غیر مسلم تھے اور بہت غریب تھے, اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور وہ اتنے غریب تھے نا کہ ان کے گھر میں جو ہے چراغ جلانے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا. چراغ بھی نہیں, اب اندھیرا, اب چھوٹا سا بچہ, گھر میں اندھیرا, غربت, مفلسی. تو وہ بچہ جو ہے نا ساری رات روتا رہتا تھا. اب اس کے رونے کی آواز آتی تھی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا پڑوس سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, معلوم کیا تو پتہ لگا اس کے پاس ہے نا چراغ جلانے کے لیے, تیل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو اب رات میں بچہ جب رونے لگا نا, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر سے نکلے, ایک چراغ روشن کیا اور جا کے اس کے گھر کے پاس جو ہے یا اندر جہاں روشنی پہنچے آپ رکھ کر واپس آ گئے. اب وہ بچہ اس نے اجالا دیکھا, رونا بند کر دیا. ایک رات ہوا, 2 رات ہوئی ایسی. اب یہ گھر والوں نے دیکھی چراغ کون رکھ کے جا رہا ہے, پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو پڑوسی ہے نا, کچھ نہیں کہنا ہے, کوئی احسان نہیں جتانا ہے کہ میں دیکھو یہ کر رہا ہوں یا یہ کیوں. بعض لوگ مطلب اگر کچھ کرتے بھی نا مدد, ارے یار اتنے پیسے تو ہونا چاہیے تمہارے پاس, چراغ تو جلا لیتے, بچوں کو تم سنبھالنے کے لیے کچھ کام کاج تو کرو, کچھ کماؤ تو صحیح. یعنی بول کے بھی ضائع کر دیتے. ابھی ان کا انداز ہے کہ خاموشی سے, کوئی خبر نہیں, کوئی احسان جتانا نہیں, رات کے اندھیرے میں جا کے اپنی بھلائی کر رہے ہیں کہ نام و نمود بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلے گھر والوں کو. اب ان کے اوپر اثر اتنا ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت بایزید کی روشنی ہمارے گھر کے اندر پہنچ چکی ہے تو اب ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسی انداز سے اپنے جو وہ ہے اس پر بھٹکتے رہے, بلکہ ان کا دین کتنا عمدہ ہے, ان کا مذہب کتنا پیارا ہے کہ اس انداز سے یہ حسن سلوک کر رہے ہیں. چلو ہم بھی جو ہے نا ان کے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں, اور الحمدللہ کلمہ پڑھ کر پورا گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے قریب میں بھی ایسی ایک شخص کا, اور وہ قصدن جو ہے نا تکلیفیں دیتا تھا. اس نے ایک پرنالہ بنا دیا تھا اور گھر کی نجاست جو ہے نا اس سے گراتا تھا, تو آپ کے گھر میں, آپ کے مکان کے اندر وہ نجاست پھیل جاتی تھی. اب آپ کو نماز وغیرہ پڑھنا ہوتی تھی, لیکن آپ نے برسوں اس کا یہ معمول رہا, لیکن کبھی آپ نے پلٹ کے جا کے شکایت نہیں کی کہ بھائی کیوں اتنی تکلیف دیتے ہو. آج کوئی جلدی صبر نہیں کرتا. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے, اور اگر ہمارا پڑوسی کوئی ہم کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کی تکلیف پر صبر بھی کرنا ہے, اس سے لڑائی نہیں کرنا ہے. اب یہ ان کا انداز, آج تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو لوگ لڑنے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن اب ان کے گھر میں نجاست پھیل رہی ہے, ان کو نماز پڑھنا ہے, پاکیزہ جگہ کی ضرورت ہے اور سارا معاملہ. تو آپ نے کیا کیا, ایک جھاڑو اور ایک برتن الگ رکھ دیا, جو بھی نجاست گرتی آپ صاف کرتے, خود اس کو باہر پھینک دیتے, گھر کو پاک صاف کر کے وہاں عبادت میں مصروف رہتے. ابھی کچھ دنوں کے بعد انہیں خود آیا اور کہتا ہے کہ حضور میں جو آپ کا پڑوسی ہوں, میں نے جو ایک پرنالہ بنایا ہوا تھا اور اس سے نجاست وغیرہ بھی گرتی, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اب یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں میں, اگر کوئی تکلیف کا پوچھے نا, بھائی میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. اب تکلیف بہت ہوئی ہوگی لیکن بندہ فوراً زبان سے نہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, جھوٹ. تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. سامنے والے کی خالی بات رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے سچ جو ہے بتایا اس کو, تکلیف تو ہوتی ہے لیکن میں نے جو ہے ایک جھاڑو وغیرہ برتن رکھ دیا ہے, جو نجاست گرتی ہے اس کو صاف کر دیتا ہوں, اور اس طرح سے اور کوئی معاملہ نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ حضور اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ, اور آپ نے کبھی کہا نہیں, کبھی شکایت نہیں کی. تو آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر سناتے ہیں, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, اور نیک لوگ اللہ کے محبوب. سبحان اللہ. وہ سن کر وہ تاثیر کا تیر بن کر ایک ولی کامل, ان کا حسن اخلاق اور ان کی زبان اور قرآن پاک اللہ کا کلام سن کر ایسا اثر تھا, یقیناً آپ کا دین بہت عمدہ ہے, ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کرنا. سبحان اللہ. یعنی اچھے سلوک کی برکت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہو رہا ہے, لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں,
اور مطلب نیک راستے پر آ رہے ہیں. جن کو یہ شکایت ہے نا, جیسے سوال بھی کیا تھا اسلامی بھائی نے کہ ہمارے ریلیشن ان کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہو پاتے, آپ دیکھیں نا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کی طرح عمل تو کریں, عمل کرے, دیگر بزرگوں کا جو بتایا گیا ان کی طرح عمل تو کریں. پھر آپ دیکھیں کیوں آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا والوں کے ساتھ پیار جتا رہے ہوتے ہیں اور پڑوسیوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو سارا گھر کا کچرا پڑوسی کے سامنے جا رہا ہے, گھر میں کچھ بھی فنکشن ہوا, جو کچھ بھی بچا کچا, جو بھی سالن ہے شوربہ ہے, سارا کا سارا ان کے گھر کے سامنے ڈال رہے ہیں. زور زور سے ہم جناب والا گانے بجا رہے ہیں, ڈی جے بجا رہے ہیں. آپ کا پڑوسی جناب آپ سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ بالکل متاثر نہیں ہوگا. متاثر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خیر خواہی کریں, حال پوچھیں, احوال پوچھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے شبیر بھائی نے بات کی نا کہ اپنا رشتہ داری نبھانے کے لیے جو ہے نا وہ 500 کلومیٹر بھی جا رہا ہے بندہ, اور پڑوسی 2 ہفتے سے بیمار پڑا ہے, 3 ہفتے سے بیمار پڑا ہے, سالوں سے بعض اوقات بیمار پڑا ہے, کوئی پوچھنے نہیں جاتے ہیں. ہمارے ایک حاجی عبد القادر بھائی تھے, جی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے, مکتبۃ المدینہ کے بھی ذمہ دار رہ چکے, مدن پورہ کے پرانے جو ہے مبلغ تھے. پھر یہاں سے شفٹ ہوئے میرا روڈ کی طرف, تو میرے بڑے بھائی بھی وہاں میرا روڈ میں رہتے ہیں, ان کے گھر پر جانا ہوا تھا. پھر وہ بیمار تھے تو اسپتال میں بھی ایڈمٹ تھے, اسپتال میں بھی جانا ہوا ان سے ملاقات. ابھی یہ کورونا کے ٹائم میں شاید ان کا انتقال ہوا وہیں پر, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو جب اسپتال میں گئے ہوئے تھے نا تو ان کے پڑوسی جو ہے نا وہ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے وہاں آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے وہاں پڑوس میں بھی اور گھر میں بھی تعریف کی کہ اللہ کے کرم سے ہم کو بہت اچھے پڑوسی جو ہے نا ملے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ملی ہوئی ہے. یہ اتنا گھر بار کا خیال رکھتے ہیں کہ بیمار ہیں تو وہ کھانا بھی اپنے گھر سے پہنچا رہے ہیں, سبحان اللہ, وہ ساری دیکھ بھال کر رہے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بچوں کو بھی اسکول سے آئیں گے, بھائی بے فکر رہیے آپ, بچوں کو ہم ریسیو کر لیں گے, سنبھال لیں گے, کھانا اگر نہیں ہوگا تو ہم کھانا دے دیں گے. اسپتال میں یہ دیکھنا کرنا, بعض لوگ اتنی خبر گیری اور اتنا معاملہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوگا, دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے. اگر نہیں آپ کے ریلیشن اچھے نہیں بن رہے تو حسن سلوک کا اپنا سلسلہ جاری رکھیے, ان کا دل بھی نرم پڑ جائے گا. ایک شعر کہا گیا ہے کہ ہم وفا کرتے رہیں وہ جفا کرتے رہیں, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہیں. بندہ کوشش کرتا رہے اپنی, تو دل تو نرم پڑے گا. جب ہماری خامیاں نہیں ہوں گی, ہو سکتا ہے ہمارے کچھ باتوں کی وجہ سے پڑوسی ناراض ہو, لیکن وہ جب چیزیں دور کریں گے اپنی کمیاں تو دل نرم پڑے گا. پھر اچھے سلوک سے بندہ بھی سامنے جو ہے نا اچھے سلوک کی طرف آئے گا. پوچھ بھی لینا جی, کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے جی, تو کبھی بندہ پوچھ بھی لے کہ یار مجھ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے جی. بعض مرتبہ اپنی پرابلم نظر نہیں آتی جی, ہو سکتا ہے سامنے والے سے پوچھیں گے تو بتائے گا کہ بھائی وہ آپ کا یہ معاملہ تھوڑا سدھارے آپ, اچھا ایسا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس کو سدھار لیتا ہوں. تو یہ اگر معاملہ رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ جو پرابلم بیان کی گئی وہ پرابلم بھی سولو ہو جائے گی. ابھی ہمارے قریب میں جو ہماری سوسائٹی میں قریبی ایک پڑوسی تھے, ابھی پچھلے دنوں نا پوسٹ مین ان کا جو ہے بینک کا ڈیبٹ کارڈ لے کر آیا, اور کافی دستک دینے کے بعد یا تو سوئے ہوئے تھے یا کہیں گئے تھے, اور شاید 2-3 بار ایسا ہو چکا تھا. اس نے پھر مجھے بلا کر پوچھا کہ یہ رہتے نہیں ہے کیا یہاں پر؟ تو میں بولا شاید سوئے ہوں یا پھر کہیں باہر گئے ہوں. تو بولے اب یہ واپس چلا جائے گا. میرا خود بھی ایسا معاملہ ہوا تھا, کافی دشواری ہوتی ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے سائن وغیرہ کر کے ان کا لے کر اپنے پاس رکھا. پھر رات کو جب آئے, رات کو بھی پھر وہ شاید نہیں ہو پائی. اگلے دن جا کر جب میں نے ان کو بتایا نا تو بہت خوشی کے ساتھ اور بہت مطلب مجھے جزاک اللہ کہتے ہوئے کہ بھائی آپ نے اچھا ہوا. میں بولا میں بھی جانتا ہوں کہ اس کا نقصان کافی وہ ہو جاتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, کبھی نہیں ملتا ہے, پھر بنانا پڑتا ہے. تو میں نے آپ کا یہ لے کے رکھا. تو یعنی آپسی معاملات, آپسی تعلقات, ایک دوسرے کی خبر گیری. بعض اوقات گیس کا سلنڈر مطلب گھر پر آیا, بچے ہی ہیں گھر پر, تو پیمنٹ کرنا ہے, کوئی اور کام, کسی کا سامان منگایا گیا, تو پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا یہ کرنا چاہیے. اور پھر وہ چیز سمجھتے ہیں, جب اچھا سلوک رہے گا نا تو سامنے والے بھی انشاءاللہ اس پر وہ کریں گے. واقعہ آتا ہے کہ ایک پڑوسی تھے, رات کے وقت پڑوسی گھر میں دستک دی, تو اس کو بھی تشویش ہوئی کہ اتنے وقت پر. تو دروازہ کھولا تو پڑوسی تھا. پوچھا خیریت سے کیوں آنا ہوا؟ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے اور بچے بڑے پریشان ہیں, پلیز مجھے آپ کچھ رقم دیجیے. اس نے گھر میں گیا, اچھی خاصی رقم نکالی, اس کو دی. دینے کے بعد واپس آ کر رونے لگا. جس نے رقم دی وہ رونے لگا. تو بچوں کی امی نے پوچھا کہ رقم نہیں دینی تھی, نہ دیتے ہیں, روتے کیوں وہ دے کر؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے رقم دی اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پڑوسی کے بغیر بتائے مجھے پتا کیوں نہ چلا. یعنی اس کو میرے گھر کے دروازے پر آنا پڑا اور پھر مجھے پتا چلا. میں اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے پہلے کیوں نہ پتا چلا. اور 3 دن تک بچے 3 دن تک بچے بھوکے رہے.
یعنی میں اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ کیوں نہ چاہیے. کیا بات ہے, کیا یعنی یہ نیک بندوں کا انداز ہوتا ہے. طریقہ ہوتا تو یہ بھی سائنس تو ہوتا ہے, تھوڑا بہت سمجھ ہوتی ہے کہ گھر کیا ہے, حالت کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے. اور جو آپ نے ایک بات کی نا کہ احسان مت جتاؤ, صحیح. دینے کے وقت بھی, دینے کے وقت یعنی جیسے کہا نا کہ کماتے نہیں ہو, کرتے نہیں ہو, اور دینے کے بعد بھی نہیں. جی جی جی, دینے کے بعد بھی احسان مت جتاؤ کہ میں نے اس دن یوں کیا تھا, تمہارے شادی کے وقت میں نے یوں کیا تھا, فلاں کام میں نے یوں کیا تھا. کائے کو احسان جاتا تھا؟ ہمارے رب کے ہم پر بہت سارے احسان ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, ہیلپ کریں. آج احسان جتاؤ گے تو کل آپ پر بھی کوئی جتائے گا. قرآن پاک میں حکم بھی دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات باطل مت کرو, کہ باطل ہو جائے گا جو دیا ہوا تمہارا, وہ کینسل, ضائع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عرض کروں گا آخر میں کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ رہیں. یہی پڑوسی ہوتے ہیں جو آپ کے بہت کام آتے ہیں, اور اگر ان سے آپ نے بنا کر نہیں رکھی تو پریشانیاں بعض اوقات مول لینی پڑتی ہیں, بہت آزمائش آتی ہیں. یہ تو ہر ایک کو اس کا تجربہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو. علی بھائی, جو یہ اہمیت کے بارے میں جو کہا گیا پڑوسی کی, تو دنیاوی طور پر بھی پڑوسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے. جی ہاں, آج کسی معاملے میں کوئی گواہی کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا, تو لوگ آ کے پڑوسی سے گواہی لیتے ہیں. رشتے کا کہیں معاملہ ہوتا ہے نا, تو جب انکوائری کے لیے آتے ہیں تو آس پڑوس سے معلوم کرتے ہیں, بھائی یہ رہنے والے کیسے ہیں, ان کا انداز کیسا ہے, خاندان کیسا ہے. بلکہ آج پاسپورٹ وغیرہ بنانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا, تو پولیس ویریفیکیشن کی طرف سے لوگ آ کے پڑوسیوں سے معلومات کرتے ہیں, یہ شخص یہیں رہتا ہے نا بھائی, اس کا کچھ ایسا کوئی غلط معاملہ تو نہیں ہے, دیگر جو چیزیں ہیں. تو پڑوسیوں کی اہمیت بہت زیادہ اسلام میں بھی ہے اور سوسائٹی کے اندر بھی ہے. تو ہم اس کی اہمیت ہم بھی سمجھیں, اچھا اس کے بغیر چارہ ہے نہیں. بندہ جنگل میں تو رہتا نہیں ہے, اکیلے میرے اطراف میں کوئی ہے ہی نہیں, اور رہنا پسند بھی نہیں کرتے. تنہائی میں بھائی, تنہائی میں کہاں جا کے رہوں. بعض اوقات جہاں نئی آبادی ہوتی ہے نا, وہاں سستے میں بھی مکانات, لیکن بھائی رہے کیسے, ایک دم جنگل ہے ایک دم. جب کچھ آباد ہو جائیں, بلڈنگیں بعض اوقات نئی ایک آدھ فلیٹ, ایک دو لوگ آئے, یار بالکل سنسان لگ رہا ہے. جب جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے تو بندہ جو انسان جو سماجی ایک جانور اس کو کہا جاتا ہے, سوشل اینیمل ہے, لوگوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ رہتا ہے. تو جب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو اچھے سے ان کے حقوق بھی ادا کرے, سمجھے بھی. اب وہ گاڑی پارک کرنا ہے یا پان کھانے کی عادت ہے تو پان کی پچکاری جو ہے وہ پھر پڑوسی کی دیوار پر مارنا ہے. دیگر جو چیزیں جیسے سوالی کے بارے میں بتایا گیا, گاڑیاں بھی کھڑی کرتے وقت نا یہ دھیان رکھے کہ دوسری گاڑی جو ہے بعض لوگ ہٹا دیتے ہیں, یا وہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا, دیگر اور چیزیں. تو ہر چیز پڑوسی کی اس کا دھیان رکتے ہوئے اپنی بندہ جو سمجھنے والا ہے, کیونکہ مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہے, جو تکلیفیں پڑوسی کو پہنچائی جا رہی ہے, اور ہر مثال دے کے سمجھائیں تو بہت ٹائم لگے گا. سمجھنے والا انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز سے مجھے تکلیف ہونا, میرے پڑوسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ جو چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کام اس کے ساتھ بھی نہ کیجیے, اور جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں پسند, اس کے لیے بھی کریں. انشاءاللہ راحت ہوگی, سکون ملے گا. اللہ پاک ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ سوسائٹی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر
دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے مانگی وہ بھی دفن ہونے کو مل جائے دو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو گی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمیں نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں مولا کریم بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں مختلف طرح کی بیماریوں پریشانیوں کے شکار ہیں اللہ بالخصوص ہمارے ناظرین اس وقت جو ہمارے ساتھ شریک ہیں جس کے بھی ساتھ جو مسئلہ ہے پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما سب کو چین سکون آرام نصیب فرما سب کی تمام دلی جائز مرادیں تمنائیں یوم جمعہ کے صدقے پوری فرماتے بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو